پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری صورتحال پر کیا سوچ رہی ہے؟ شہباز گل کا معاملہ ہو یا پھر عمران خان کے نیوٹرلز کے حوالے سے بیانات ہوں، اس پر بات کریں گے۔ قمرالزماں قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ قاہرہ صاحب سیدھا چارج شیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب آپ لوگوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو جو چیزیں آتی تھی 2008 سے 2018 تک پیپلز پارٹی اور شریف خاندان کے خلاف، نون لیگ کی کرپشن کے خلاف، وہ تو ساری مجھے ایجنسی آ کے بتاتی تھی۔ اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے سارا کا سارا بیانیہ بنایا۔ وہ یہ بھی کہہ چکے کہ جو 2 ایجنسی کے بریگیڈیئر تھے وہ ڈٹ گئے، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے۔ پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی وہ بتا رہے، اس لیے وہ مستقبل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی بتاتے تھے، آپ نے ان کو کیسے آنے دیا، آپ نے کیسے ان کو آنے سے نہیں روکا، اور آپ مستقبل میں بھی اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں۔ تو وہ تو جو بھی بیانیہ تھا وہ تھا ہی سارا آپ لوگوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ دیکھیے شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ بات اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایجنسیز کے ساتھ ملتے تھے، ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا بیانیہ بناتے تھے، یا وہ خود اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اقرار بھی ہے اور وہ خود اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور یہ ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ان کے پاس کیا لینے جاتے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں میں تو عوام کے سہارے آیا ہوں، اور یہ جو بیانیہ تھا کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، اب تو وہ سلیکٹڈ کی خود تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ایک طرف رکھیے، سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو نیوٹرلز کے نام سے مخاطب کر کے پچھلے کچھ عرصے سے نہیں، پچھلے 3-4 مہینوں سے، اور خاص طور پہ کچھ دنوں سے وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی تبدیل کریں، آپ سیاست کے اندر مداخلت کریں، آپ اس حکومت کو چلتا کریں اور مجھے انسٹال کریں، میرے لیے راستہ ہموار کریں۔ یہ بڑا واضح طور پہ، اور یہ انسائٹمنٹ ہے، یہ خان صاحب فوج کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان کے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئین سے ماورا قدم اٹھائیں، وہ آئین کو توڑیں، اور وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کر کے ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کریں۔ یہ اس سے بڑا جرم، یہ شہباز گل کا جرم تو وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ فوج کو انسائٹ کر رہے ہیں، آپ پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فارمل میڈیا کے ذریعے، جو ناقابل قبول ہے۔ کسی صورت میں بھی کوئی شخص اس بات کو کبھی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کام ہوگا، اس طرح دعوت دے گا کوئی شخص، اس طرح کوئی مجبور کرے گا اداروں کو؟ اور خان صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر خبر دی جاتی تھی تو ان کو روکیں، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ کس قانون کے تحت روکنا تھا؟ یہی تو سارا قضیہ رہا۔ اور اب خان صاحب کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ہے، کوئی ادارہ ان کے ساتھ ہے، کوئی جماعت ان کے ساتھ ہے، تو وہ بہت اچھا ہے، وہ بڑا لائل ہے، وہ بڑا آنیسٹ ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نو، اب آپ کی لائلٹی مشکوک ہو گئی، پاکستان سے بھی اور جمہور سے بھی اور آئین سے بھی۔ تو یہ عمل کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہے کہ اسی بیان میں، ویسے تو وہ بھی شاہزیب صاحب ایک دلچسپ بات ہے نا کہ خان صاحب خود گئے ہیں، کہاں کہا ہے جا کے، میڈیا کی آزادی کا کوئی سیمینار تھا جس میں وہ تشریف لے گئے اور وہاں باتیں کی۔ کتنی اعلیٰ آزادیاں تھیں آپ کو خان صاحب کے دور میں، جو آج جا کے میڈیا اور انسانی حقوق کی اور پارلیمان کی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جو نیب ہے وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں تھا، اور میرے مخالفوں کے سر پہ کسی کا ہاتھ تھا، اس لیے میں ان سے کام نہیں کرا سکا، اس لیے میں ان سے پیسے نہیں نکال سکا۔ اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ مجھے موقع ملے گا تو میں کروں گا۔ تو جو خان صاحب آپ باہر بیٹھ کے شاید خاقان عباسی کو کہتے تھے، باقیوں کو کہتے تھے کہ میں جا کے ان کو اندر کرا دوں گا، اور واپس آ کے آپ نے اندر کرا دیا، اور پھر آپ کہتے تھے میں نے کہا تھا نا، آپ دیکھا اندر بیٹھے ہیں۔ آپ روز کہتے تھے جب آپ سے سوال ہوتا تھا، مگر قاہرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں ثابت بھی کر دیتا، عدالت کو جا کے جواب دو۔ مگر وہ کہہ رہے ہیں میں ثابت بھی کر دیتا، میرے دور میں ثابت بھی ہو جاتے، مگر ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ تھا، کبھی وہ ایکسیلریٹر تیز کرتے تھے، کبھی سلو کر دیتے تھے، حالانکہ یہ ساری باتیں یہی مجھے بتاتے تھے، یہ کرپشن کے قصے یہی مجھے بتاتے تھے۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو دو طرح سے چارج شیٹ کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتاتے تھے کرپشن، اور آپ نے ہی ان کو ریلیف دیا، اور اب ان کو روکا بھی نہیں جب یہ اقتدار میں آ رہے تھے۔ دیکھیں نا، خان صاحب کی ہسٹری ہے متضاد بیانات کی۔
खान साहब की हिस्ट्री है यू टर्न्स की, खान साहब की हिस्ट्री है पूरी पूरी पॉलिटिक्स उनकी झूठ के सारे खड़े होके, और इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, ये उनका पुराना फ़लसफ़ा है। अब वो मुख्तलिफ नैरेटिव बदलते रहते हैं। पहले उन्होंने साजिश का बयानिया लिया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। साजिश क्या थी कि एक अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर को दावत पे ये कहा कि हमारे मुल्क के ताल्लुकात ख़राब हैं। खान साहब कहते हैं उसने कहा कि इमरान खान को फारग कर दो वरना पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ज़रा गौर फरमाइए कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर को कह रहे हैं जिसने हुकूमत को जवाब देना है, और हुकूमत में कौन बैठा है? इमरान खान। यानी आपके सफ़ीर को कह रहे हैं कि अपने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहो कि इमरान खान को फारग कर दो वरना आपसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये बड़ी आला साजिश है भाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे जान को ख़तरा हो गया है। अब उनको हर बात में साजिश नज़र आती है। आजकल लेटेस्ट साजिश ये है कि जनाब मुझे तो डिस्क्वालीफाई करने की साजिशें हो रही हैं। कौन कर रहा है इसका भी नहीं बता रहे। ये खान साहब का एक्सपीरियंस है ना, जब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरीके से इनकी करप्शन के किस्से बताते थे, तो उन्हें आइडिया है कि किस प्रोसीजर के तहत ये मामला चलते हैं, जिसकी वजह से उनको ये डर है या फिर उनका अंदेशा है कि मेरे मामला भी उसी तरीके तरफ जा रहे हैं और मुझे डिस्क्वालीफाई करा दिया जाएगा। मेरा मतलब वो इम्प्लाई तो यही कर रहे हैं ना कि इस वक्त आप लोग मिले हुए न्यूट्रल्स के साथ, मेरा ख्याल उनके साथ वही होने जा रहा है जो आप लोगों के साथ हुआ था। नहीं, मेरा देखिए मसला उनका क्या है। उनका मसला ये है कि 8 साल पहले जब खान साहब बड़े प्यारे थे, खान साहब खुद जानते थे कि मैं फॉरेन फंडिंग केस में उलझा हुआ हूँ, मेरे हाथ उसमें साफ नहीं है। लिहाजा वो उस वक्त तक तो पहलू तही करते रहे, कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में, कभी डेट ले ली कभी स्टे ले लिया। जब इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद कहा कि जी अब डे टू डे हियरिंग करके फैसला करना है इस केस का, तो अचानक इलेक्शन कमिश्नर बहुत बुरे हो गए, इलेक्शन कमीशन बड़ा ख़राब हो गया। हालांकि उनका कसूर तो कोई नहीं था। उन्हें पता था, पहले वो 8 साल उससे पहलू तय करने की कोशिश की, अवॉइड करने की कोशिश की। जब सर पे आन पड़ी तो पता था कि फैसला क्या होना है, इसलिए कि उनको तो सारे रिकॉर्ड उनके पास थे, वो उन्होंने वहाँ रगड़ा किया। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो पता है कि उन्होंने तोशाखाना केस में जो चीज़ें उनका असासा बन गई, ठीक है उन्होंने पैसे दे के ली, एक कानून के तहत ली, आगे जाके बेच दी। वो बेचना एक गैर अखलाकी हरकत है, क्योंकि तोहफे जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ ने तोहफे बेचे नहीं हैं, लिए ज़रूर हैं, उनके ज़ाती इस्तेमाल में हैं, इन्होंने बेच दिए। लेकिन वो बेचने के बाद या तोशा खाने से लेने के बाद वो इनका एसेट थे, वो डिक्लेयर करना था। और एसेट जब बेचे तो जितने में खरीदे और जितने में बेचे वो इनका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना था। ये वो सवाल है जिनका खान साहब को पता है कि मेरे पास जवाब नहीं, लिहाजा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की साजिशें हो रही हैं। इसका कतन उससे ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। देख लेते मामला ये मामला किस तरफ जाएगा। मगर कैर साहब, मुझे जरा शहबाज गिल के मामले पर आप नहीं समझते कि उन्हें माफ कर देना चाहिए? किसी गुफ्तगू के ऊपर जो उनके साथ हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, फिर वो टॉर्चर का इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। आपकी जमात से सिर्फ मुस्तफा नवाज खोकर साहब बोले हैं। आप नहीं समझते रियासतें इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं, इदारे इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि किसी के बयानात की वजह से वो उनको नुकसान हो जाएगा या कोई टूट फूट का शिकार हो जाएंगे? खुदा न खास्ता शहबाज गिल को माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए एटमोस्ट, लेकिन एक बात शाहजेब याद रखिए, अगर ये एक पॉलिसी हो, अगर तो होता ना किसी आइसोलेटेड एक स्टेटमेंट आ गई, किसी से जज्बाती रंग में बात निकल गई, तो एक और बात है। वो जो आप फरमा रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, जो हमारे बाकी दोस्तों की राय है वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट पॉलिसी हो और एक फ़र्द की ना हो बल्कि जमात की हो, और उसका सोशल मीडिया भी यही कर रहा हो, वो फॉर्मल मीडिया पे भी यही कर रहे हों, उसके सीनियर लोग भी यही कर रहे हों, और उसका लीडर भी एस्टेब्लिशमेंट को चार्जशीट कर रहा हो और उनको इंसाइट कर रहा हो, तो फिर आप इसको आइसोलेशन में एक गलती नहीं कह सकते। तो लीडर ने तो कह दिया ना कि गलत बयान दिया है, नहीं देना चाहिए था। लीडर ने कह दिया गलत बयान दिया है, नहीं देना चाहिए था। आप शहबाज गिल की हालत देखिए, दमे के मरीज हैं, पुलिस रिमांड के लिए इंसिस्ट कर रही है, 8 दिन का चाहिए उन्हें। मुझे ना उनसे कोई हमदर्दी है ना कोई इख्तलाफ है। सवाल ये है वो कानून के मुताबिक डील होना चाहिए। लेकिन बाबर अवान साहब ने आज कहा वो हमारा असासा हैं, हम उनके साथ हैं। खान साहब उनके लिए आज भी गए,
خان صاحب کل بھی سنا ہے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, احتجاجی ریلی نکالنا چاہتے ہیں, وہ بیانات سنیں ان کے, یا ان کی یہ گفتگو اور یہ پریس کانفرنسز سنیں. قیرا صاحب یہ کون سا طریقہ ہے آپ یہ کہ مطالبہ ایک وقت کریں میں گے آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ کہ ٹارچر کی کم از کم باقاعدہ تحقیقات ہوں, انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ کے اوپر ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا ہے, کیونکہ میڈیکل بورڈ نے انہیں فٹ قرار دیا مگر لے کے ان کو ایمبولینس میں آئے, پھر آکسیجن کا وہ کہہ رہے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے, جو کچھ میں جو کہوں گا نا وہ ایک باعث بات ہوگی, وہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے. عدالت نے ان کا پہلے بھی جو لیا ہے سرٹیفکیٹ, دوبارہ انہوں نے کہا منڈے کو سرٹیفکیٹ پیش کریں. عدالت اپنی سیٹسفیکشن کر لے گی. اگر ان کو اوپر تشدد ہوا ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. لیکن آج خان صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا, ابھی میں ٹکر دیکھ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جسمانی تشدد ہوا ہے, ذہنی تشدد ہوا ہے, جنسی تشدد ہوا ہے. تحقیق ہونی چاہیے نا اس کی, اب یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. تشویشناک بات ہے. اس کا میڈیکل رپورٹ ہی ہوگی نا, تحقیق اور کیا ہوگی, میڈیکل رپورٹ ہوگی. میں اور آپ جا کے تحقیق تو نہیں کریں گے نا, جا کے میڈیا نے یا سیاستدانوں نے تحقیق تو نہیں کرنی. تو انڈیپینڈنٹلی ہونی چاہیے نا, تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ججز ڈاکٹرز ہی کریں گے نا. دیکھیں شاہ زیب, جو کام ڈاکٹرز کا, میاں نواز شریف صاحب کی تحقیقات ہوئی, ڈاکٹر گئے, ایک ڈاکٹر صرف تھا جو غیر سے سرکاری تھا, جو کراچی سے ڈاکٹر بلایا گیا وہ بھی سرکاری تھے. جو خان صاحب نے اپنے طور پہ بطور وزیر اعظم اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بھیجا تھا, صرف وہ ایک غیر سرکاری ڈاکٹر تھا, باقی تو سارے اس وقت حکومت بھی ان کی تھی. بہت شکریہ.